बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یہ جملہ وہ ہے کہ جس کی آپ جتنی وضاحت کریں گے مفتی صاحب آپ خود اپنے آپ کو گڑے میں ڈالتے جائیں گے، اس کی کوئی وضاحت نہیں بنتی ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان پر تیسری مرتبہ وضاحت جاری کی ہے اور اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں اپنے سابقہ بیان سے رجوع کرتا ہوں اگر کسی کو برا لگائے تو۔ اور اس وضاحت کے اندر ایک نئی بات یہ ہے کہ انہوں نے بریلوی علماء کے کچھ حوالے پیش کیے ہیں جس پر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہو تو پھر اپنے ان اکابرین کے اوپر جو تمہارے بڑے ہیں ان پر بھی تم پھر فتوے لگاؤ۔ اگر میں گستاخ رسول ہوں تو پھر یہ لوگ بھی گستاخ رسول ہیں، گستاخ قرآن ہیں، انہوں نے بھی توہین صحابہ کی ہوئی ہے، توہین رسالت کی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں بریلوی علماء کے جو اقوال ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے بات، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک کلپ چلایا گیا جس میں جو بریلوی مسلک کے عالم دین تھے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، ان کی ایک تفسیر ہے تفسیر نعیمی جنہیں انہوں نے کمپلیٹ نہیں کر سکے اور اس کی جو تکمیل ہے ان کے بیٹے اقتدار احمد خان نعیمی رحمہ اللہ انہوں نے کی۔ یہ گجرات کے رہنے والے تھے، تو ایک ضخیم تفسیر ہے، اس کے مقدمے میں کچھ بات لکھی ہوئی ہے جسے سوشل میڈیا پہ بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور بریلویوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بات تو بریلویوں کے اکابرین نے بھی کہی ہے اور اس کے لیے احمد یار خان نعیمی صاحب کے مقدمے تفسیر کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں ایک بھی بریلوی عالم بلکہ ایک بھی مفسر نے یہ جملہ کسی جگہ نہیں لکھا کہ صحابہ کو رسول قرآن مجید لکھواتے تھے، صحابہ غلط لکھ دیا کرتے تھے علیاذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ طارق مسعود صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یا جو ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں کہاں پر لکھا ہے انہوں نے جو بات گرامر کے حوالے سے کہی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ لغات ڈیفرنس ہیں، عربی گرامر کے حوالے سے وہ چیز اس طرح نظر آتی ہے، لیکن عربی گرامر تو بہت بعد میں ہے۔ احمد یار خان نعیمی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات ہرگز نہیں لکھی۔ مجھے دکھائیے کس جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے اور صحابہ غلط لکھتے اور رسول کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کہیں نہیں لکھا۔ یہ ایک الگ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے مقدمہ تفسیر میں، اور جو طارق مسعود صاحب نے بیان دیا ہے وہ تو دیا ہی اسی چیز کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس غلطی کا، اور وہ غلطی خدا نے بھی برقرار رکھی۔ بہت بڑی باتیں آپ نے کہی ہیں طارق مسعود صاحب، لہٰذا جو آپ کے وکیل صفائی ہیں جو مذہبی طبقات بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کو اور پھنسائیں گے۔ یہاں پر آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ طارق مسعود صاحب کی وضاحت قبول ہے اور دوسرے لوگوں کی وضاحت قبول نہیں ہے، آخر یہ معیار کیوں قائم کیا جائے۔ سننے میں آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کچھ ایف آئی آر کی فوٹیج چل رہی ہیں جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کراچی میں ہی مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ایف آئی آر کر دی گئی ہے، 295C کے تحت پرچہ ہو گیا ہے۔ اب یہ 295C کیا ہے؟ یعنی توہین رسالت، توہین قرآن کے مرتکب شخص کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور اسے سزائے موت دی جاتی ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے، اور اسی کے تحت آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر وہ شخص جس پر یہ الزام لگتا رہا جیل میں جاتا، اس کو سزائے موت بھی ہوئی، اور اگر کسی کو نہیں بھی ہوئی ہے تو اس پر یہ پرچے لگے ہیں اور مقدمات قائم ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائے طارق مسعود صاحب نے ابھی ان پر جو پرچہ ہوا ہے وہ توہین رسالت کے تحت ہوا ہے، اور اس میں توہین صحابہ بھی کی دفعہ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں یہی ہے کہ صحابہ قرآن لکھ دیا کرتے تھے علیاذ باللہ اور رسول اللہ کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، علم بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ امی تھے، تو یہ توہین صحابہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور طارق کا جو بیان ہے اس پر خود ان کے استاد مفتی عبدالرحیم صاحب کا میں کلپ آپ کو سناتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی شان کی بے ادبی کی ہے طارق مسعود صاحب نے۔ طارق مسعود صاحب ان سے غلطی ہوئی، میں نے خود ان پہ گرفت کی، میں نے ان کو فون پہ بات کی کہ جو آپ نے رسم الخط سے حوالے سے بات کی یہ بھی غلط ہے، جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور اس پہ جو آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا وہ بھی مناسب نہیں۔ دیکھیں اب یہ مناسب نہیں تھے، بات تو کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بات کی ہے طارق مسعود صاحب نے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی نامناسب جو الفاظ ہیں دوسرے فرقے کے لوگ یا دوسرے لوگ اسے گستاخی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے اس پر گرفت کی ہے، مفتی یاسر ندیم واجی صاحب نے گرفت کی ہے، دیگر علماء نے، کہ بھائی جو بھی علماء ہیں کسی نے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان کو صحیح نہیں کہا، صرف یہ اختلاف کر رہے ہیں بھائی یہ گستاخی ہے یا نہیں، لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی کرنا یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ سارے فرقوں کے علماء نے کہی ہے بات۔ تو اب اسے جو لوگ گستاخی کہہ رہے ہیں وہ اپنے اور آپ کے اصولوں کے مطابق اسے گستاخی کہہ رہے ہیں، لہٰذا طارق مسعود صاحب نے جو اب وضاحت دیے جا رہے ہیں یہ خود ان کے اپنے اصولوں کے تحت یہ وضاحت نہیں بنتی ہے۔ مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسرے فرقوں کے لوگوں نے یہ بات کی، بھائی دوسرے فرقے کے لوگوں نے بات کی ہے یہ آپ کی وضاحت نہیں ہے، یہ کہیں پر بھی قانونی طور پر بھی وضاحت نہیں بن سکتی۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ جناب میں نے جرم اس لیے کیا کیونکہ پورا پاکستان جرم کر رہا ہے، میں نے رشوت اس لیے لی کہ پورے سب لوگ رشوت لے رہے ہیں، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ جناب سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، تو یہ وضاحت کسی بھی جگہ پہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے جو جملے کہے ہیں اور پھر اس میں بہت سارے لوگ علماء جو ان کی وکالت میں سامنے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جناب یہ بات تو جو عربی گرامر کے حوالے سے ظاہری طور پر کی ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مفتی طارق مسعود صاحب پر جو اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نحوی غلطیاں ہیں، نہیں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، اس پورے بیان کے اندر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کو کوئی سنے
اس کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا لکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا صحابہ لکھ رہے ہیں، یہ رسول کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ وہ بات ہے بنیادی طور پر طارق مسعود صاحب جو آپ نے کہی ہے، اور اس پر آپ نے یہ کہا کہ صحابہ قرآن لکھ دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زید بن ثابت کو کبھی فلاں کو بلاتے اور کہتے قرآن لکھو، اور جب وہ قرآن لکھتے تھے اور اس میں وہ غلطیاں کر دیا کرتے تھے تو رسول اللہ اس کو صحیح نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور پھر اللہ نے بھی ان غلطیوں کو برقرار رکھا۔ اس جملے کی تعویل کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ آپ نے چاہے بظاہر غلطی کے حوالے سے کہا ہو یا قرآن کی عظمت و تقدس آپ بیان کر رہے ہو یا رسول اللہ کی شان بیان کر رہے ہو، بہرحال یہ جملہ وہ ہے کہ جس کی آپ جتنی وضاحت کریں گے مفتی صاحب آپ خود اپنے آپ کو گڑے میں ڈالتے جائیں گے، اس کی کوئی وضاحت نہیں بنتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ مقدمہ تفسیر نعیمی کے اندر وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جو نحوی گرامر کے جو الفاظ معلوم ہوتے ہیں بظاہر خلاف قاعدہ معلوم ہوتے ہیں، کہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلطیاں ہیں قرآن میں، اور ایک نہیں کئی ساری غلطیاں ہیں، یا احمد رضا خان صاحب نے بات کی۔ اور اگر یہی بات ہے کہ آپ دوسرے فرقے کے لوگوں کی غلطیاں نکال رہے ہیں تو پھر آپ کے اکابر نے جو رسول اللہ کی شان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بریلوی علماء اسے نکالیں تو کیا وہ درست بنتی ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا کہ ان کی اتنی عزت کرنی چاہیے جتنا ایک بڑے بھائی کی عزت کی جاتی ہے، رسول اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں ان کا علم تو علیاذ باللہ ایسا ہے، ایسا علم تو ہر بچے پاگل اور جانور کو بھی حاصل ہے، اور بہت ساری باتیں ان کے آپ کے اکابرین نے کہی ہوئی ہیں، کیا یہ ساری گستاخی کے اندر نہیں آتی ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب آپ نے جو یہ تیسری وضاحت دی ہے نا یہ اور زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے، اور اس میں اب بھی آپ اس بات کو اپنے بیان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لوگوں کا کیا کام ہے؟ آپ واضح طور پر کہیں کہ جناب یہ میرا بیان غلط تھا، میں اپنے اس باطل عقیدے اور نظریے سے رجوع کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، رسول اللہ کے بارے میں جو میں نے یہ کہے ہیں الفاظ کہ قرآن لکھ دیا جاتا تھا اور ان کو علم نہیں چلتا تھا، یہ بات گستاخی کی ہے، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں بغیر کسی لگے لپٹے کے۔ اور مفتی عبد الرحیم صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو جامع الرشید کے استاد، انہوں نے کہا ہے کہ ہم طارق مسعود صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ بالکل اکیلا نہ چھوڑیں، لیکن یہاں پر جو لوگ اس توہین رسالت کے جرم کے اندر، توہین صحابہ کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے جیلوں کے اندر بندے سزائے بھگت رہے ہیں، ان کے بارے میں مفتی عبد الرحیم صاحب آپ کیوں بات نہیں کر رہے؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے جن کے اوپر یہ الزام لگا؟ مسلمان چھوڑیے، وہ لوگ انسان تھے، ان پر ایک غلط الزامات لگے اور بستیاں کی بستیاں یہاں پر جلائی گئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ ان کے بارے میں آپ لوگ کوئی کمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صرف اپنے فرقے کا شخص، آپ کی جماعت کا، آپ کے گروہ مدرسے کا آدمی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ آج اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ خود مفتی صاحب کا بیان ریکارڈ کی پر موجود ہے کہ توہین رسالت کرنے والے کی کوئی وضاحت قبول نہیں ہے، تو آج آپ کس طرح سے وضاحتیں پیش کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کی وضاحت کو مانا جائے، دوسرے کی وضاحت کو نہ مانا جائے؟ آپ کی بات کو قبول، آپ کی توبہ اللہ معاف کر دے گا اور دوسرے لوگوں کی توبہ اللہ معاف نہیں کرتا؟ یہ کیسا معیار ہے؟ یہ کیسا معیار آپ دنیا کو دیں گے؟ مفتی صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے، مفتی عبد الرحیم صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آج اندھی حمایت میں لگے ہوئے ہیں طارق مسعود صاحب کی، یہ اندھی حمایت ہے، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں کہ جو آج تک توہین رسالت، توہین صحابہ کے جن پر الزامات لگے ہیں، انہوں نے جو گستاخی کی تھی وہ اس گستاخی سے بڑی تھی۔ آپ ایک ویڈیو نہیں دکھا سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مفتی طارق مسعود صاحب الزام لگا رہے ہیں، اپنی ویڈیو کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، ان کی شان کے اندر کمی کر رہے ہیں اور بے ادبی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو آج تک کے جو گستاخ رسول کے فتوے لگائے گئے ان میں کوئی اس طرح کا ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے۔ تو زمین اور آسمان کا فرق ہے بہت۔ اس لیے جو ہمارے لوگ ہیں، جو پاکستان کی عوام ہے، وہ آج آپ کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہے؟ وہ جانتی ہے کہ آپ اپنے فرقے کو بچا رہے ہیں، آپ اپنے شخص کو بچا رہے ہیں۔ اگر وہ توہین صحابہ والا قانون پاس ہو جاتا تو ہر دوسرا مولوی، تیسرا مولوی جیل کے اندر ہوتا 10 سالوں کے لیے، پھر مزے کرتے ہیں ان کے لوگ۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں وہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں، توہین صحابہ سے بھری ہوئی ہیں، توہین قرآن سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ویورز، اسی طرح کی امپورٹنٹ اور اسلامک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے سنی اسلامک فیکٹس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز ملتی رہے۔